یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ مغربی اقوام ہم پر آ کر حکمران ہو گئی. ہمارا پورا جو گھروندا تھا، یوں سمجھیے جو عمارت تھی، وہ پوری کی پوری زمین بوس ہو گئی. کوئی نظام نہ رہا سوائے نظام عبادات کے. نماز اور روزہ رہ گیا، اور اسی کو بعض علماء نے بہت غنیمت قرار دیا. تو علامہ اقبال نے اس پر صحیح پھپتی چست کی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا صرف ایک جز ہے کہ جو آزاد رہا، باقی جو اس کا اجتماعی حصہ ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا. اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ انگریز نے بھی ہمارے ہاں آئلی قوانین کو نہیں چھوا تھا. اس نے آئلی قوانین کو مذہب کے دائرے میں داخل رکھا اور اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی. لیکن ہم نے جو کچھ کیا خود اپنے ہاتھوں آزادی حاصل کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان آئلی قوانین کے اندر بھی کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان کو ترک کیا، اور جو بھی مغربی تصورات ہیں ان سے مرعوب ہو کر ہم نے غیر اسلامی شقیں اس میں داخل کر دی. تو اب ہمارے سامنے کرنے کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے جس کے لیے اصلاً تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے، کہ اگرچہ طبعاً ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں، عقائد کی اصلاح بھی ہے، عبادات کے نظام کو بھی اثر نو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے، رسومات کے میدان میں بھی اصلاح کرنی ہے. لیکن یہ کہ اصل شے جو ہمارے پیش نظر ہے، جس کے لیے تنظیم قائم ہوئی ہے، وہ ہے اس اجتماعی نظام میں عدل و قسط کے ان تقاضوں کو اثر نو بتمام و کمال پورا کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے پورے نظام کو جڑ سے بنیاد سے بدلنے کی سعی، کہ جو اقدار اور جو عدل و قسط کا معیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا، اور جس کا کامل نمونہ دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں اس دنیا میں قائم ہوا. اس لیے اب دیکھیے کہ اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں، تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے. اس میں پہلی بات بالکل واضح ہے، فطری ہے، کہ کوئی بھی انقلاب پہلے کسی محدود خطۂ ارضی میں آتا ہے. پوری عالمی سطح پر کوئی انقلاب یکدم برپا نہیں کیا جا سکتا. البتہ محدود سطح جو ہے اس کا تعین ہر دور کے تمدنی معیار کے مطابق ہوگا. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب اگرچہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی. مختلف علاقوں پر مختلف قبائل کا اقتدار تھا. وہ ان میں گویا کہ علاقے منقسم تھے، اور قبائل کا اپنا ایک نظام تھا، شیخ قبیلہ. تو گویا کہ پورے ملک عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی دعوت کو مکہ مکرمہ تک محدود رکھا. اگر وہیں پر آپ کو اتنی طاقت مل جاتی کہ آپ وہاں کے نظام کو بدل دیتے، تو گویا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ایک شہری ریاست، شہری اسلامی ریاست کا آغاز ہو جاتا، اور اسی سے وہ دعوت پھر آگے پھیلتی. اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمت میں یہ جو سعادت تھی یہ یثرب کے لیے مقدر تھی، کہ جو مدینۃ النبی بنا اور ہجرت دار الہجرت بنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور پہلی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی. وہاں بھی یہ بات ذرا تفصیل میں، اگرچہ یہ موقع نہیں ہے لیکن ذہن میں آ گئی تو بیان کر دوں، کہ فوراً جس معنی میں ہم حکومت کہتے ہیں اس معنی میں حکومت قائم نہیں ہو گئی تھی حضور کی. وہاں بھی وقت لگا ہے، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے تو حضور کو اپنا سربراہ مان لیا تھا، اگرچہ ان میں سے بعض منافقین بھی تھے جنہوں نے دل سے نہیں مانا. خزرج کا سب سے بڑا رئیس جو ہے عبداللہ ابن ابی، اس نے مجبوراً مانا، اور وہی شخص ہے کہ جو سب سے بڑا منافق ثابت ہوا بعد میں، اور وہ سب سے بڑا سردار تھا خزرج کا. لیکن یہ ہے کہ دوسرے سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دل سے تسلیم کیا. اوس کے سب سے بڑے رئیس سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تو مقام جو ہے انصار میں بالکل وہی ہے جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچا مقام.
ان کا جب انتقال ہوا ہے، بلکہ شہادت ہوئی ہے، زخمی ہو گئے تھے شدید غزوہ احزاب میں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدید صدمہ ہوا ہے اس کا، اور میری اگر یادداشت غلطی نہیں کر رہی تو اس وقت ان کے انتقال پر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت لرز اٹھا ہے۔ بہرحال ان دونوں قبیلوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، لیکن 3 قبیلے مدینے میں یہود کے بھی تھے، انہوں نے بالادستی تسلیم نہیں کی تھی، وہ معاہد سے، ان سے صرف معاہدے ہوئے تھے۔ یہ تدریجاً ہوا ہے کہ مدینے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول جو ہے وہ کلی ایک حکومت کی شکل میں قائم ہوا۔ بہرحال وہاں سے وہ دعوت آگے بڑھی اور جزیرہ نما عرب کی حد تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی ہے دور خلافت راشدہ میں۔ تو یہ ہے تدریج انقلاب محمدی کی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب فرانس، جمہوری انقلاب پہلے فرانس میں آیا، پھر وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں آیا۔ اسی طریقے سے انقلاب روس، اشتراکی انقلاب، پہلے روس میں آیا، پھر وہ دوسرے ممالک کے اندر آیا۔ اسی طرح ہمارے لیے فطری تدریج یہ ہوگی کہ اولاً ہم اپنی قوتوں کو مرتکز کریں اپنے ملک میں۔ پہلی بات تو میں نے یہ واضح کی ہے کہ اولاً پاکستان کیوں؟ اس لیے کہ اولاً یہی تدریج ہے انقلاب کی کہ پہلے وہ کسی ایک محدود خطہ ارضی میں آئے گا، اور ہمارا ملک وہ ہے جہاں ایک مرکزی حکومت، مرکزی نظام قائم ہے۔ ہم یہاں اس سے چھوٹے یونٹ کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی چھوٹا یونٹ، خواہ وہ صوبہ ہو، وہ کمشنری ہو، ضلع ہو، وہ ظاہر بات ہے آزاد نہیں ہے، وہ تابع ہے مرکزی نظام کے۔ لہذا کم سے کم یونٹ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا وہ ہمارا ملک ہے۔ اس میں ایک پہلو کی میں وضاحت اور کر دوں کہ کسی وقت ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کیوں نہ کسی اور چھوٹے ملک کو ہم اختیار کر لیں اور اسے اپنا ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، اور وہاں اپنی پوری قوت کو منتقل کر دیں تاکہ ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں۔ تو اس کو بھی اس پہلو سے ہمیں رد کرنا پڑے گا کہ جو فطری طریق ہے کار نبوت، جس نہج سے دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، اس کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ جس قوم میں رسول کو بھیجا گیا اس کا اولین دائرہ وہی قوم، یا جس علاقے میں کسی رسول کو بھیجا گیا اس کا اولین دائرہ کار وہی علاقہ۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو عمورہ اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا، اسی طریقے سے حضرت شعیب کو مدین کی بستی، وہ مدین قوم بھی کہلاتی ہے، بستی بھی کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں آل فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور وہی در حقیقت ایک فطری دائرہ کار ہوتا ہے۔ وہیں ان کے اپنے اعزاء و اقربا ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں، ان کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، ان کی زبان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہر اعتبار سے وہی ملک اصل میں ابتدائی دائرہ کار ہے۔ تو یہ میں نے وضاحت کی ہے کہ اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر پیش نظر یہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو ہمت افزائی کا ذریعہ بننے والی شے ہے کہ اتنا کٹھن کام، اتنا بڑا کام، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آیا، پھر یہ کہ نبی اکرم کے ہاتھوں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم لوگ اتنے ناقص لوگ، کم ہمت لوگ، ہمارے اپنے دامن کردار پر داغ اور دھبے موجود ہیں، ہم لوگ کیسے یہ کام کر سکیں گے؟ پھر یہ کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے ملک ہیں جن سے کم یونٹ ہم اختیار نہیں کر سکتے، پاکستان سے کم تر یونٹ جو ہے وہ ہمارا دائرہ کار نہیں ہے، مزید برآں یہ ہے کہ پوری دنیا ایک ملک بن چکی ہے۔ سپر پاورز جو ہیں وہ مائکروسکوپس اور ٹیلیسکوپس لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس دور دراز کے خطہ ارضی کے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ ان کے علم میں پہلی ہوتی ہے، اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے مفادات یا ان کے حلقہ اثر پر کس طور سے اثر انداز ہوگی یہ تحریک اگر پروان چڑھ گئی۔ پھر ان کے بہت بڑے بڑے ادارے، بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ وہ زمین پر جہاں کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی دعوت، کوئی تحریک ابھر رہی ہو، کوئی تبدیلی آ رہی ہو، وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں
اور پھر وہ اپنے مستقبل کے اعتبار سے رائے قائم کر کے